السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یہ بدقسمت کون کہانی کا دوسرا حصہ لے کے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو یہ کہانی آپ کو یقیناً پسند آئے گی اور بیٹیوں کے بارے میں ہے کہ ان کی کس طرح قدر کرنی چاہیے، ان کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے تو وہ کتنی اچھی ثابت ہوتی ہیں۔ تو جب چودھری سکندر نے باتوں میں چودھری دلاور سے اپنی بیٹیوں کی تعریف کی اور بتایا کہ اس کی بیماری کے دوران کس طرح اس کی بیٹیوں نے ان کی خدمت اور دیکھ بھال کی، تو چودھری دلاور نے کہا کہ بیٹیوں کا کام ہی خدمت کرنا ہے، عورت تو مرد کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ چودھری سکندر کو چودھری دلاور کی اس بات سے دکھ تو ہوا مگر وہ خاموش رہے۔ چودھری دلاور ایک دن گھر میں داخل ہوئے تو اچانک چکرا کر گر پڑے۔ انہیں نوکروں نے اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ ڈاکٹر کو بلوایا گیا تو اس نے بتایا کہ چودھری دلاور کو فالج ہو گیا ہے، فوراً اسپتال داخل کروایا جائے۔ بیٹوں کو پتہ چلا تو وہ لاپرواہی سے باپ کو پر ایک نظر ڈال کر آوارہ گردی کرنے نکل پڑے۔ چودھری دلاور کی بیویاں بھی ان کی سخت طبیعت کی وجہ سے ان سے کھچی رہتی تھیں، انہوں نے بھی پرواہ نہ کی۔ یوں نوکروں نے چودھری سکندر کو اطلاع دی تو وہ دوڑے چلے آئے اور چودھری دلاور کو اسپتال داخل کروا دیا گیا۔ اسپتال اور گھر آنے تک چودھری سکندر کی بیٹیوں نے ان کی دیکھ بھال اور خدمت میں دن رات ایک کر دیے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کی بھی پرواہ نہ کی، اسکول کالج سے چھٹیاں بھی لے لیں۔ یوں چودھری دلاور کو اتنا آرام اور مکمل نگہداشت میسر آئی کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ ایک مہینے کے اندر کچھ ڈاکٹروں کی توجہ، کچھ خدمت اور دیکھ بھال کی وجہ سے چودھری دلاور مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے۔ اس دوران چودھری دلاور کے بیٹوں نے ایک دن بھی ان کی خیریت دریافت کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور اس دوران تمام جائیداد اپنے قبضے میں لے لی اور اپنی ماؤں کو بھی گھر سے نکال دیا۔ وہ بھی چودھری سکندر کے گھر آ گئیں۔ یوں چودھری دلاور کے بیٹوں پر جن بیٹوں پر مان تھا، انہوں نے ان کے مان کا یہ صلہ دیا۔ چودھری دلاور صحتیاب ہو گئے تو انہوں نے گھر جانا چاہا تو ان کے بیٹوں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ ان کے گھر میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یوں وہ اپنی بیویوں سمیت چودھری سکندر کے گھر کے ہو کے رہ گئے، مگر چودھری سکندر اور ان کی بیوی اور بیٹیوں نے انہیں احساس ہی نہ ہونے دیا کہ وہ ان کے متعلق کس قدر منفی خیال رکھتے تھے۔ آج جب کہ ان کے بیٹے ہی ان سے منہ موڑ چکے تھے، انہیں احساس ہوا کہ واقعی بیٹے ہی ماں باپ کی برے وقت میں دیکھ بھال اور خدمت کرتے ہیں۔ آج ان کی اپنی بیٹیاں ہوتی تو وہ یوں اپنے بھائی کے گھر پر رہنے پر مجبور نہ ہوتے۔ چودھری دلاور نے چودھری سکندر اور ان کی بیٹیوں سے معافی مانگی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ چودھری سکندر چودھری دلاور کے بیٹوں کے پاس گئے اور انہیں سمجھایا کہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ مسلسل کوشش اور بار بار سمجھانے سے چودھری دلاور کے بیٹوں کو چودھری سکندر کی بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کو نہ صرف گھر لے آئے بلکہ ان سے معافی بھی مانگی۔ یوں ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ چودھری سکندر ان کی بیٹیوں کی وجہ سے چودھری دلاور کو اپنے گھر جانے اور اپنے بیٹوں کے ناروا سلوک سے نجات مل گئی۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، بیٹیاں واقعی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ بدقسمت وہ نہیں ہوتا جس کی بیٹیاں ہوں، بلکہ بدقسمت وہ ہے جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرے۔ آپ بھی اپنی بہنوں سے پیار اور محبت کا برتاؤ کریں تو وہ بھی آپ سے اچھا سلوک کریں گی۔ سنا اپنی بچوں، کتنی اچھی کہانی تھی۔ بیٹیاں واقعی رحمت ہوتی ہیں اور ان کو کبھی بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور وہ ہر حال میں آپ کا ساتھ دیتی ہیں، دکھ درد میں، ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ تو ان سے محبت، پیار اور ان کو توجہ دیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ آپ کی مہر نسیم۔ اپنی اس کہانی کو بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔